السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کل ہونے والی اے پی سی کے حوالے سے۔ یہ وہ اے پی سی جس کا ایک طویل عرصے سے انتظار تھا، جس کے لیے مختلف مرتبہ یہ تمام تر تیاریاں کی گئیں، کہا گیا کہ تمام تر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کر بیٹھیں، لیکن یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس طرح کی ایک بڑے پیمانے پر اے پی سی ہو، جہاں پر نواز شریف صاحب کا خطاب بھی ہم نے دیکھا، آصف علی زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے، اور پھر ینگ قیادت جن میں بلاول صاحب اور مریم صاحبہ ہیں وہ بھی موجود تھیں اس اے پی سی پہ۔ یہ بلاول صاحب کی دعوت پر یہ اے پی سی بنیادی طور پر کال ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طویل عرصے سے اس اے پی سی کی بات کرتے تھے، ان کا موقف کل کی اس اے پی سی میں بڑا ہمیں واضح نظر آیا، جہاں پر انہوں نے استعفوں کے حوالے سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی بات اور باقی اسمبلیوں سے ان جماعتوں کے استعفے دینے کی بات ایک واحد طریقہ کار ہے جو سنجیدگی ظاہر کرے گا۔ انہوں نے وہ بہت پہلے سے کنونسڈ ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کرنا چاہیے، لیکن دو بڑی جماعتیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، وہ شاید اس طرح سے حکومت کو گھر بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ اور پھر نواز شریف صاحب اپنی بیماری اور دیگر معاملات کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے خاموش تھے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا تھا، ان کی کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی۔ کل ان کا جو خطاب تھا، جو انہوں نے تقریر کی، بڑا واضح طور پر بہت ساری چیزیں انہوں نے ان کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے نیب کے حوالے سے بات کی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی، کشمیر کے معاملے پر بات کی، اور یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ حکومت نااہل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو انہوں نے بات کہی اور جو چیلنج دیا وہ یہ کہ ہمارا مقابلہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے۔ انہوں نے فوج کی سیاست میں مداخلت کی بھی بڑا واضح طور پر بات کی، گو کہ آج ہمیں عسکری قیادت کی جانب سے بڑا واضح سٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ کسی قسم کی ایسی معاملات میں جو سیاسی سطح پر ہوں میں ملوث نہیں ہے فوج۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ایک یہ تاثر دیا، پھر عوام کے جو مسائل ہیں، جو بے روزگاری ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر اگر اسی طرح شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، ان کے بھی خطاب کی ہم بات دیکھیں تو وہی باتیں کم و بیش اور ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو ہمیں مور اور لیس نظر آیا۔ پھر جو ایکشن پلان دیا وہ یہ کہ کس طرح سے پہلے جلسے جلوس ہوں گے اور اس کے بعد جنوری 2021 کا تعین کیا گیا ہے، اور جنوری 2021 کے مہینے کی بات ہے جب یہ اپوزیشن کی جماعتیں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گی۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہر حال میں انہوں نے اس حکومت کو چلتا کرنا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے لیے مسائل بڑھیں گے اگر یہ موجودہ جماعت حکومت میں رہے گی۔ اب یہ اے پی سی ہو گئی، بڑا واضح طور پر اعلانات ہو گئے، چیزیں طے ہو گئیں، اور کہا جائے کہ جو بڑی حد تک جمود کا شکار تھا ایک سارا معاملہ، یا اپوزیشن کا اس طرح سے ایکٹیو نہ ہونا یا ٹف ٹائم نہ دینا، اب ہمیں یہ بڑا واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت اکٹھی ہے، تیار ہے، اور وہ اب حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ گو کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ بادر نہیں کرتے اس اے پی سی کے بارے میں، یا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ جو بھی کریں، لیکن آج جب ہم 4 سے 5 وفاقی وزراء کو بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کرتے دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ طے بھی پاتا ہے کابینہ میں کہ بھرپور جواب دیا جائے گا، تو یقیناً یہ جس طرح کا ریاکشن یا رسپانس سامنے آیا ہے، اس نے یقیناً کچھ نہ کچھ کویسچن ضرور ریز کیے ہیں حکومت کے اندر بھی، اور ان کو بھی شاید کچھ نہ کچھ مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے ایک طویل پریس کانفرنس جس میں کئی وزراء بیانات دے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا تفصیل سے ہم اس پر بات کریں کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت کس طرح سے معاملات کا دفاع کرے گی۔ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد میں گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراؤں گا اور ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر غوث نیازی صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں لاہور سے موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، اور اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ ایک طویل خاموشی تھی نواز شریف صاحب کی، صحت کا ایک معاملہ تھا، اور پھر کہ وہ آیا بیمار ہیں یا نہیں ہیں، کس حد تک بیمار ہیں، یہ تمام تر باتیں ہوتی رہیں۔ پھر وہ علاج کی غرض سے چلے گئے، پھر کچھ عرصہ پہلے ان کو واپس لانے کی بات تھی۔ باضابطہ طور پر ان کا کوئی بیان آن ریکارڈ نہیں تھا، گو کہ کچھ رابطوں کی بات ہوئی تھی، کچھ ٹیلی فونک رابطوں کی جو انہوں نے کیے۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر ایک ایڈریس کیا ہے، ایک تقریر کی ہے، ایک خطاب کیا ہے،
جس میں انہوں نے تمام تر ایک چارج شیٹ فریم کی ہے اس سارے عرصے میں ہونے والے معاملات. یہ ٹائمنگ کیسے اہم ہے؟ اور پھر بہت سارے لوگ اب ساتھ ساتھ اور حکومتی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بڑے حشاش بشاش ماشاءاللہ نظر آ رہے تھے نواز شریف صاحب, تو پھر بیمار تو وہ کسی اینگل سے نہیں لگ رہے تھے, ان کی گفتگو میں ایک ضبط تھا, ایک ٹھہراؤ تھا, تو پھر یہ بیماری شاید بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ سارا بہانہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جو ان کی بیماری ہے جس کو آئی ٹی پی کہتے ہیں, آئی ٹی ایٹیوپیتھک پرپرا, وہ جو ہے تھرومبوسائٹک پرپرا اس کو کہتے ہیں انگلش ہماری میڈیکل لینگویج میں. اور اس بیماری کا بظاہر بندہ نارمل آپ کو نظر آتا ہے, لیکن وہ بیمار ہوتا ہے. وہ تو یہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بیماری ہے. وہ جو اس وقت ہمارے وزیر صحت ہیں یا ایڈوائزر ہیں, انہوں نے خود جا کے چیک کیا تھا اور سرٹیفائی کیا تھا کہ میرا جو سوال ہے سر بنیادی طور پہ میں اس کو مزید پریسائز اگر کر دوں کہ اب سمجھ لیا جائے کہ وہ سیاسی طور پر اب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی صحت میں اب بہتری ہے, میں ایسے سمجھ اس میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال یہ جب سے حکومت آئی ہے, گو کہ ہم شروع دن سے ہمارے تفاصات سے ہم نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت ہے, سلیکٹڈ یہ وزیر اعظم ہے, اور اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ جیسے تیسے آیا, ہمارا ایک نظریہ تھا کہ اس کو 5 سال پورے کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے 2 سال ہو گئے, کوئی ایسی اس حکومت کی سمت نظر نہیں آتی, نہ کوئی ان کو ویژن ہے, نہ کوئی عقل ہے, نہ آئلی پہ نائری, اور ایسے سٹیپ اٹھا رہے ہیں جو پاکستان کو پیچھے سے پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. چاہے معیشت کا معاملہ ہو, خارجہ پالیسی ہو, داخلہ, آپ دیکھیں کیسے حالات ہیں. کسی فیلڈ میں بھی حکومت جو ہے آگے نہیں چل رہی اور پاکستان پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اور پھر سارے لوگ جو اپوزیشن کی ہو سکتے ہیں, اپوزیشن کی خاموشی جو ہے وہ بھی اب لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے تھے جی اتنے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, آٹا, چینی, پٹرول کے اتنے ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے, اور لوگوں کی اتنی مطلب بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, لوگ چوری ڈکیتی کرائم بڑھ گئے ہیں, اور لوگ پھر اس کے لیے لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے تھے. اپوزیشن میاں صاحب سمجھتے تھے کہ اس طرح نہیں اس طرح چلنا چاہیے, تو کھل کے میاں صاحب آئے اور ایک قسم کو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اگزار یکجہتی کیا کہ ہم آپ کے مسائل. لیکن لوگ تو چاہیں گے نا سینیٹر صاحب کہ وہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان سے اظہار یکجہتی کریں. آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھو میں بتاؤں کہ وہ میاں صاحب ایسے ہیں جو اپنی بیمار بیوی کو, جو کہ کوما میں تھی, ان کو چھوڑ کر جب پاکستان کے جس جج نے مطلب عدالت نے سزا دی, وہ خود ہی مطلق اور جو جس کے بعد میں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے زبردستی فیصلہ کرایا گیا, اس کے باوجود وہ سزا جھیلنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ گئے تھے. تو میاں صاحب کے یہ کہنا کہ وہ چھپ کے بیٹھیں گے, ایسی نہیں ہے. وہ ہمیشہ دلیر بندے آئیں گے, اور اس پہ جب ان کے وہ واپس آئیں گے, ٹھیک وہ واپس آئیں گے, اور اپنے ٹیسٹ کرا کے میرے خیال میں اکتوبر میں ان کے ٹیسٹ ہو جائیں گے, اللہ کرے سرجری کی ضرورت نہ پڑے تو وہ واپس آ جائیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. مسرت صاحبہ, آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک طرف تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی اے پی سی سے, ان کے اعلانات سے. دوسری جانب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 4-4 5-5 وزراء بیٹھ کے کاؤنٹر کر رہے ہیں اور طویل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے. بڑا واضح طور پر کہیں نہ کہیں ایک خوف یا ایک بوکھلاہٹ ہمیں حکومت کے ایوانوں میں بھی نظر آتی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ارسلان بھائی, کل جو مظاہرہ ہوا, ہماری جو آنریبل اپوزیشن اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران پہنچے, تو ان کے مقابلے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 4 لوگ بیٹھ کے بھی اپنا موقف نہ عوام کو دیں تو یہ زیادتی ہوگی. اس کی وجہ یہ بوکھلاہٹ نہیں ہے. اگر بوکھلاہٹ ہوتی تو ہم اوچھت کنڈوں پہ جاتے. ہم اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم میاں صاحب کی جو اسپیچ وہ آنر نہ آنے دیتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. آج میں میڈیا کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور 22 کروڑ عوام کو بھی کہ ہمارا کم از کم ہم پکچر کلیئر ہوگی. کم از کم اس ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ میاں صاحب کی ہیلتھ ایشو نہیں تھا. جب بھی ہم بات کرتے تھے تو یہ اس پہ اتنا واویلا مچاتے تھے. ان کے ورکرز, ان کو بھی میرا خیال ہے کل ایک بڑا اچھا ایک شوق لگا ہوگا ان اے گڈ وے, اور کہ پوری اے پی سی کے جو ممبران کی ہیلتھ ایک سائڈ پہ اور ماشاءاللہ میاں صاحب کی ہیلتھ ایک سائڈ پہ, اچھی بات ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں آ کے اپوزیشن کریں, اپنے جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا آ کے اس ملک کے اداروں میں آ کے ان کا سامنا کریں, اور پھر اس کے بعد ادھر بیٹھ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کرنے کا ٹائم تو آپ دیکھیں. عوام کے ساتھ یکجہتی یہ کہ کراچی میں جب کراچی ڈوب رہا تھا تو کریں, اور اس کے بعد جب آپ کے ملک میں اتنا بڑا کووڈ کا ایشو آیا اس میں آ کے کریں, عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں. لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے
کہ میاں صاحب سے ہمیں اسی چیز کی توقع تھی، اسی لیے میں اپنے پرائم منسٹر کی شکر گزار ہوں ایز اے ورکر کہ انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 22 کروڑ عوام نے دیکھا کہ اس شخص نے کل جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے جو بھی ہرزہ سرائی کی، آج کے آپ انڈیا کے تمام نیوز پیپرز لیڈنگ آپ ارسلان اٹھا کے دیکھو تو وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی پہ اٹیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتی ہوں کہ جو انہوں نے، ہماری آرمی نے جو آج کرج دکھائی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ بہت اچھی روایتیں اس ملک میں بن رہی ہیں کہ جن لوگوں کو جس طرح سے ایکسپوز ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو خود کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میں اور آپ کسی کو کہیں کہ ان کا ہیلتھ ایشو ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد یا باقی جو ہم ان کو کوئی بھی چارج شیٹ لگائیں۔ کل انہوں نے جو بھی ان کے انسائیڈ سٹوری تھی وہ آؤٹ کی، اچھا کیا۔ آج کسی کو کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اس کے بعد آج آپ کے ادارے نے دیکھیں، پاکستان کہ بقا کی وجہ آپ کے آرمڈ فورسز ہیں، کوئی مانے نہ مانے بلا شبہ اس میں تو مسرت صاحبہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کچھ اور چیزیں کہہ رہے ہیں، آپ ان کی پوری باتوں کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے اور ہر بات کو بھی بالکل 100% درست نہیں کہہ سکتے۔ ارسلان میں کمپلیٹ کر لوں جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر صاحب کی پہلی سپیچ آفٹر ٹیکنگ ہز اوتھ آپ نکالیں اور اس کو سنیں اور ان کو بھی سنوائیں۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو الیکشن پروسیس کے اوپر جہاں بھی آپ کو پرابلم ہے جائیں، جتنے مرضی حلقے کھلوائیں۔ اس کے بعد بھئی دیکھیں، میں جو بات کر رہی تھی کہ جن ممالک میں اس طرح کے عناصر نے وہاں کی آرمڈ فورسز کو ویک کیا، وہ دنیا میں نہیں ہے آج، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور ہم اپنے ملک کے 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح، جو ہندوستان بھیڑیے اور درندے کی طرح ہماری دہلیز کے اوپر آج بھی اگر ہم بات کریں، مسرت صاحبہ پوائنٹ ٹیکن، مجھے آگے بڑھنا ہے، میں ذرا خود چٹان صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں میڈم میں چٹان صاحب کو شامل گفتگو کر لوں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جی یہ واپس آئیں اور تشریف لے کے آئیں، کیونکہ عوام کا بہت زیادہ پریشر اب ہمارے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ لوگ اب ہم سے بھی ناراض ہے کہ ہم نے غلط ان کو جانے دیا۔ بالکل صحیح مسرت صاحبہ، پوائنٹ ویل ٹیکن میڈم، غلط بیانی ہوئی جی۔ پوائنٹ ٹیک۔ چٹان صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے لیڈر کی دعوت پر اے پی سی ہوتی ہے لیکن پرچیاں کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، یہ کس کا، یہ برین چائلڈ اے پی سی کس کا تھا؟ پرچیاں کیوں دی جا رہی تھیں؟ کیوں پڑھا جا رہا تھا؟ یہ ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ایک سارا معاملہ تھا، مجھے اس پر روشنی ڈال دیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ماجرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں کل تو اے پی سی میں خود نہیں تھا، حالانکہ میرا نام ریسیپشن کمیٹی میں تھا، لیکن ہمارا یہاں پہ ایک لوکل ایشو چل رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، جو ہمارا روٹ تھا چیک درہ سے چترال تک، اس کو موجودہ حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے اپنے حلقے کی طرف موڑا ہے، تو اس پہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ دیر چترال اور باجوڑ اور مومند ایجنسی کا ایک آل پارٹی کانفرنس تھا، میں اس میں تھا۔ ٹھیک، لیکن جہاں تک پرچیوں کا تعلق ہے تو یہ تو ہم جب بھی میٹنگ میں بیٹھ جاتی ہے، سی سی کے میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ کور کمیٹی کا میٹنگ ہو تو یا پریس کانفرنس ہو، تو کوئی بات رہ جاتی ہے تو کوئی بندہ لکھ کے لیڈر کو بھی دیتے ہیں، کبھی لیڈر اپنے دوسرے بندے کو دیتے ہیں کہ یہ بات کریں۔ کسی دوسری پارٹی کا بندہ آپ کی پارٹی کی قیادت کو دیتا ہے، کسی دوسری پارٹی کا بندہ، یہ روایت ہے؟ بالکل ہے، میٹنگز میں ایک دوسرے کو لوگ چٹ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بات کرتے تو اس کے بعد میں تو آپ دوسرا بات نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا جو بات ہو وہ ایک دوسرے کو چٹی کی ذریعے، لیکن یہ اتنی انہونی بات نہیں ہے۔ جو ہماری بہن بات کر رہی تھی میاں صاحب کی بیماری اور صحت کے حوالے سے، تو ہم سے کیا پوچھنا ہے، لوگوں سے کیا پوچھنا ہے، ٹی وی پہ کیا دیکھنا ہے، یہ تو آپ جا کے سلیکٹڈ وزیر اعظم جناب محترم عمران نیازی صاحب سے پوچھ لے، کیونکہ کابینہ کو تو انہوں نے بریفنگ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا جو شوکت خانم کا ڈاکٹر ہے جس پہ مجھے بہت اعتماد ہے اور بہت ٹرسٹ ہے، اور اس کو بھی شامل کیا ہے، اور واقعی جینوئن بیمار ہے، اور جو کمیٹی بنائی تھی ان کی صحت کے لیے اور ان کی جو رپورٹ آ رہی تھی وہ بھی نا پیپلز پارٹی نے چٹان صاحب، یہ بڑا کم ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے جب پیپلز پارٹی کے لوگ نواز شریف صاحب کا دفاع کرتے ہیں، نون لیگ کے لوگ زرداری صاحب کا دفاع کرتے ہیں، یہ ہمیں بڑا، یہ کم دیکھنے کو ملتے ہیں مناظر، لیکن یہ بڑے اچھے تاریخی۔ ارسلان صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤ، اگر کوئی اچھا کام پی ٹی آئی بھی کرے، ہم اس کا تعریف بھی کریں گے، ہم اس کا ساتھ بھی دیں گے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جیسے یہ حکومت الیکشن ہوا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے الیکشن ہوا ہے،
پھر اس کے بعد جو حکومت بن گیا، جو ایک ایک بٹیر کو زراعت والے اور محکمہ موسمیات والے پکڑتے تھے اور پنجرے میں بند کر کے اور بنگاہ لڑاتے تھے، اس کے باوجود کیا ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں کہا کہ آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اگر یہ کوئی اچھا کام کرے تو یہ تو عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں کابینہ کو بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کون سے ادارے کے پاس آئے؟ اس ادارے کے پاس آئے جس کا آپ نے ویڈیو چلایا ہے ٹی وی پہ، اس ادارے کے پاس آئے جس نے علی مباجی سے نہیں پوچھا کہ یہ 160 ارب کا بے نامی جائیداد کہاں سے آ گیا، اس ادارے کے پاس آئے جنہوں نے ابھی تک معلوم جبہ کیس میں اسٹے کو چیلنج نہیں کیا سپریم کورٹ میں، اس ادارے کے پاس آئے جو بی آر ٹی جو 29 ارب سے شروع ہوا تھا اور 129 ارب پہ انکمپلیٹ افتتاح ہوا، اور 5 بسیں اس کے جل گئی اور 8 بسیں جو ہے اس کی انجن ناکارہ ہو گئے اور ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بریک کی جانب بڑھنا ہے، مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے آپ واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ سینیٹر صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے آپشنز ہیں۔ 2014 میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی مستعفی ہو گئی تھی اسمبلی سے، آپ کی پاس پنجاب اسمبلی ہے، آپ کی باقی جگہوں پر نمائندگی ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، یہ ساری اے پی سی والی جماعتیں۔ مولانا صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کیوں آپ میں سے کوئی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ اور باہر آپ کیا لانگ مارچ کر کے کیا کریں گے؟ وہ جو آپ جس کو غلط کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ہمیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں وہ غلط تھا، اب آپ لوگ بھی لانگ مارچ کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دیں گے یا آ کے بیٹھ جائیں گے یا لانگ مارچ کے پریشر سے یہ حکومت چلی جائے، تو کیا یہ درست قدم ہوگا آپ کی طرف سے؟ دیکھو، ایسے سٹیپس کے لیے ویژن چاہیے۔ میاں صاحب 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی قوم بیش اتنا عرصہ ان کا وزیر اعظم رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ کیا آپشن لینا ہے، استعفے کب دینے ہیں، لانگ مارچ کب کرنا ہے، اور اسمبلی کے اندر یہ سڑکوں پہ کب نکلنا ہے۔ یہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ہوم ورک ہمارا تک کچھ ہو گیا، کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے رزلٹ نکلیں گے۔ اور وہ تو عمران خان تو ایک امچور تھا، اس کو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ کہتا ہے مجھے اشارہ ہے امپائر کی کلی اٹھنے والی ہے، اٹھنے والی، اور جس طرح انہوں نے دھرنا دیا اب اسمبلی میں دیکھو استعفے اگر اس نے دیے 30-35 بندے اگر 342 کی ایوان میں دیں تو میرے خیال میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آدھی پارلیمنٹ ہی ریزائن کرتے تو پھر اس کے بعد تو ان کے لیے کوئی ایسی آپشن ہی نہیں رہتی۔ اجر کوئکلی یہ رائے فرماتے ہیں جو مسرت صاحبہ نے بھی بات کہی کہ جس طرح سے آپ نے ملکی اداروں پر اب بات کی اور پھر جس طرح سے بھارتی میڈیا اس پر بہت خوش ہے اور پاکستان کی فوج پہ ویسی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، تو ان کو ایک جواز مل گیا، تو اس پہ کیا اثر آپ کی رائے ہوگی کہ یہ دشمن ملک ہمارا خوش ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ایک بڑے لیڈر کی تقریر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ جو باتیں میاں صاحب نے کل ٹی وی پہ کہی ہیں، یہ بات ہم اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں، اور جہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ جی بالکل ہوتی ہے، لیکن پہلے میڈیا پہ کبھی نہیں آیا تھا۔ میاں صاحب نے یہ ایک چیز کہ ساری چیز وہ جو عام گلی چوراہے میں ہوتی ہے وہ اب ایک میڈیا پہ بات آ گئی ہے، تو یہ اس پہ دوسرے جہاں تک کوئی کہے کہ اداروں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب نے یہ کیٹیگری کہا ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہیے۔ ہمارا جھگڑا چند افراد سے ہے جو سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اور میں تو کل وزیر اطلاعات جناب شفیع فراز، میرا وہ کولیگ بھی ہے، اس کے بیان میں بڑا حیران ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ اداروں کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لیں۔ بھئی حکومت میں آپ ہیں، ایکشن اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو آپ ایکشن لیں، آپ اداروں کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ اور فوج کی اداروں کو تو آپ لے کر آئے نا بیچ میں۔ نہیں، وہ بھی اپنا پولیٹیکل پوائنٹ رکھتے جو بھی بات رکھتے، لیکن وہ شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو چاہیے کہ ایکشن لیں۔ بھئی آپ کس مرض کی بلا ہیں؟ آپ حکومت میں اگر ہم نے غلط کیا تو آپ نے ہر بات کو فوج میں دھکیلتے ہیں اور فوج کو بدنام کرتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے۔ بھئی فوج تو ریاست کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ بالکل صحیح سر، پوائنٹ آ گیا۔ میں بڑا کوئکلی مسرت صاحبہ، اگر یہ بڑی تعداد میں اسلام آباد کا لانگ مارچ کرتے ہیں
ناٹ ٹو فرگیٹ، ایک چیز سے آپ اتفاق کریں گی کہ اس وقت ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے جو کہ بڑا سخت خلاف ہے، وہ پالیسیوں پہ نہیں ہے آپ کے خلاف، وہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں یا گورننس کیا اس پہ نہیں ہے خلاف، وہ مختلف رائے کسی کی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جس پر ہر انسان تنگ بیٹھا ہے وہ بے تحاشا مہنگائی اور بے روزگاری ہے، یہ آپ پبلک پلس میرے سے زیادہ جانتی ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے۔ ایسے میں جب یہ جماعتیں کو موومنٹ کرتی ہیں اور ایک عام، اور انہوں نے کل بڑا واضح طور پر کہا کہ اس میں سول سوسائٹی، وکلا، تمام تر طبقوں کو یہ دعوت دیں گے، وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو اچھا خاصا پریشر ہوگا۔ کیسے ڈیل کرے گی آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ارسلان صاحب میں یہ عرض کروں کہ کیا ماشاءاللہ اس ویژن کو اور اس عقل کو تو میں داد اتنی دوں کہ ماشاءاللہ کہ آپ نے کل جو حرکت کی، آپ کا سب سے بڑا دشمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کل کے جو سپیچ تھی اس کے اشارے کدھر سے آئے تھے، وہ نیریٹو کدھر سے آیا تھا، وہ کس کا کانٹینٹ تھا، کہ آج آپ میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہی ہوں ایویڈنس کے بغیر۔ آپ نے ماشاءاللہ خود دیکھا ہوگا کہ کل انڈین چینلز نے کیا رپورٹ کیا، لیڈنگ نیوز پیپرز میں کیا ہیڈ لائنز ہیں، اور شادیانے کس چیز کے بجائے جا رہے ہیں۔ بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل کہ ہمارے آرمڈ فورسز، میرے وہ بیٹے اور بچے جو ہر روز شہادتیں پیش کر رہے ہیں اس ریاست کو بچانے کے لیے، ہم جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، عوام ہیں، ہم سارے اپنے آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں عوامی ایشوز کے لیے۔ دیکھیں کراچی میں دیکھیں پانی آئے تو ہم فوج کو بلاتے ہیں، لیکن سیاست میں تو انہوں نے دھکیلا۔ کل جو انہوں نے جو حرکت کی ہے، کیا کوئی اور میڈم میرے سوال کا جواب کائنڈلی دے دیں، آپ پریشر کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اگر انڈیا میں یہ حرکت ہوئی ہوتی، جس نے بھی کی ہوتی، انڈیا والے اس کو الٹا لٹکاتے۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ یہ سب کچھ اس مریض کو ہم نے اس ملک کے قانون کو بدل ڈالا۔ ایسی روایت میرے آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ جو پریولیجز اس انسان کو ملی، انہوں نے الیکشن سے پورے کے پورے اب تک جتنے الیکشن ہوئے اس کو چیلنج کیا کہ وہ مسرت صاحبہ آپ کی بات بجائے اگر مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ میرے پاس وقت انتہائی محدود ہے، کس طرح پریشر ہینڈل کریں گے؟ ارسلان صاحب جو میں عرض کروں، جی بالکل، میں ایک تو میں بات عرض کروں کہ پریشر بالکل نہیں ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ وجہ اس کی میں بتاؤں، جس حالت میں یہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا سارے انڈیکیٹرز آج بتا رہے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی یہ جو میں نے ٹائمنگ کی بات کی ہے، ان کی ٹائمنگ یہ اس لیے ہے کہ اب پاکستان جب امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ اب پاکستان کی عوام کو ریلیز ملنے لگی ہے، وہ ریلیف ملنے لگی ہے، تو یہ بیچ میں آ کودے ہیں کہ اگر یہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی گورنمنٹ پرفارم کرے گی تو ہماری ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ بالکل صحیح، یہ آپ کا نیریٹو ہے، آپ کے خیال سے عوام آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ قطن نہیں ہے۔ آپ کی چھٹی ہو چکی ہے اور وہ آپ نے خود کی ہے، بالکل صحیح، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ وہ آپ نے کل ماشاءاللہ جو آخری اپنے کفن کے اندر جو کیل تھا وہ آپ نے ٹھونک دیا، میں چٹان صاحب سندھ اسمبلی کو کب خاتمہ کر رہے ہیں سر؟ یہ تو بہت اچھا ہوا کل آپ نے حکومت کے خاتمے کی بات کی، مولانا صاحب نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں۔ سندھ اسمبلی، سندھ میں اپنی حکومت کا خاتمہ آپ کب کر رہے ہیں؟ مجھے سنجیدگی کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے۔ دیکھیے جی، یہ تو ہمارا ایک اتحاد ہے اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جس طرح کہ سینیٹر صاحب نے بتایا کہ ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اور اپنے ٹائم پہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تمام اتحاد کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو اس سندھ اسمبلی ہم توڑ دیں گے، اور دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ سندھ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا۔ ایک سوال سندھ اسمبلیوں کا بھی ہے، باقی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا بھی ہے۔ یقیناً یہ پہلا قدم ہے اور بڑا انتظار تھا کہ کب اس طرح کی اے پی سی اپوزیشن بلائے گی، بہت وقت لگ گیا اس طرح کی اے پی سی ہوتے ہوئے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی خاموشی توڑی، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی اسکرین شیئر کرتے نظر آئے، مریم صاحبہ اور بلاول صاحب اکٹھے ہمیں ان کی انٹری نظر آئی، تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اعلانات کیے ہیں ان پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں، کس حد تک ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور یہ ٹف ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کس حد تک، جو اب تک چونکہ کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی ٹف ٹائم نہیں تھا، اس ٹف ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کتنا ایفیشنٹلی کام کرتی ہے اور کتنا پرو ایکٹیولی عوام کو ریلیف دیتی ہے، تاکہ جو بیانیہ اپوزیشن کا ہے اس میں زیادہ دم نہ رہے۔ تو یہ آنے والا وقت یقیناً ہمیں بتائے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔